کامیابی کا معیار دو چیزیں ہیں، ایک محنت اور دوسری دعا۔ محنت پوری ہو، ایک محنت ہے اور دوسری دعا ہے۔ اور دعا یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ دعا ہے۔ ایک اور چیز ہے، پہلے دن سے والدین نے کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے، پھر والدین نے اپنے بچوں کو کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے، پھر بچے جب والدین بنے انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے۔ پھر اس میں بہت کم ہوتے ہیں جو حلال حرام جائز ناجائز کی احتیاط کر پاتے ہیں۔ اس دن مجھے ایک صاحب ملے، آج سے کوئی غالباً 25-30 سال پہلے میں نے ان کے منہ سے ایک لفظ سنا تھا، حلال آئے یا حرام آئے، جائز آئے یا ناجائز آئے، میں نے مالدار ہونا ہے۔ میں ان کے قریب بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، نماز عصر کا وقت ہوا، میں اٹھ گیا، لیکن ان کے قریب بیٹھ کے مجھے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک مالدار نہیں ہوا۔ اس نے ہر زندگی کے جائز ناجائز کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اور وہ ابھی تک بھی اسی جذبے میں جی رہا ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو میں نے مالدار ہونا ہے۔ اپنی نسلوں کے ساتھ دو چیزیں لگانی ہیں، ایک محنت اور دعا، اور پہلے دن سے اپنی نسلوں کو دعاؤں پہ لگانا ہے، مانگنے پہ لگانا ہے، اللہ سے لینے پہ لگانا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں نے پہلے دن یہ سبق دیا تھا۔ بچہ جب مکتب میں جانے کے قابل ہوا تو آگے کھانا مانگا، پہلے دن اماں کھانا کا، بیٹا اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو حاجت کے، دعا مانگو کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اللہ مجھے پانی پلا دے۔ بڑے بڑے صحابہ نے، بڑے بڑے اولیاء نے اپنی نسلوں کو اللہ سے پلنے کا سبق دیا کہ اللہ پالے گا، اللہ کھلائے گا اور اللہ پلائے گا، اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں نے یہ زندگی کا سبق دیا۔ اب بچہ آتا تھا، اماں طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی، آ کے اللہ سے مانگتا تھا، نفل پڑھتا، دعا مانگتا۔ اماں کہتی اللہ نے کھلایا ہے، اور کھلاتا بھی اماں بھی تو جھوٹی نہیں تھی، اماں بھی تو سچی تھی کہ اللہ ہی کھلاتا ہے۔ ایک دفعہ اماں کہیں گئی، کھانا رکھنا بھول گئی، اور بچے کے مکتب سے واپس کا وقت آیا، آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اماں تو کہتی اللہ کھلاتا ہے، اماں تو کہتی اللہ پلاتا ہے، آج میرے اللہ نے مجھے کھلایا پلایا نہیں ہے۔ اماں بھاگی بھاگی آئی تو بچہ کہنے لگا ماں آج تو بڑا لذیذ کھانا تھا، بڑا پر لطف کھانا تھا۔ اماں نے کہا کیسے، کہاں سے ملا؟ اماں جہاں سے روز ملتا ہے، میں نے آ کے اللہ سے مانگا، میں نے آ کے اللہ سے مانگا، اور اللہ نے مجھے آج کوئی خاص مزیدار اور پر لطف کھانا کھلایا۔ نسلوں کی تربیت یہ ہوتی ہے، نسلوں کو 2 چیزیں دینی ہیں، محنت بھی دینی ہے اور دعا بھی دینی ہے۔ یاد رکھنا، اگر محنت دی اور دعا نہ دی، اللہ اس کے حبیب کا قرب نہ دیا، محمد آل محمد اصحاب محمد کا قرب نہ دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ نسلیں خود ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بچوں کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا اور ان کے نمبر نہیں آ رہے تھے، میں نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی شروع کی، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، ایک تسبیح پڑھنی شروع کی، اور سارے گھر نے ایک تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یا حسیبو کی۔ کہا کہ نمبر آئے اور لاجواب آئے۔ عمل تو چھوٹا سا ہے۔ میں اکثر یہ عمل بتایا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیمی قابلیت چاہتے ہیں، ان کا میرٹ بنانا چاہتے ہیں، تو
امتحان سے پہلے 3300 دفعہ یا حسیب پڑھ لیں، امتحان کے بعد 3300 دفعہ یا حسیب پڑھ لیں، اور باقی آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں یا حسیبوں کی، رزلٹ دیکھیں، اللہ کی رحمت کا کمال دیکھیں اس کریم کے نام کا۔ اور اگر مزید کامیابیاں چاہتے ہیں تو ایک عمل دیتا ہوں، وہ انگلی پہ لکھیں، پرانا دیا ہوا ہے، اس کے بہت نتائج ملے۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما، یہ انگلی پہ لکھ لیں، صرف پیپر کے اوپر، کاغذ کے پیپر کے اوپر، جس کے اوپر کاغذ کا پیپر جو آپ کے پاس آیا یا جس پہ لکھنا ہے، یہ 3 دفعہ لکھ دیں انگلی کے اوپر۔ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، پر ان چھوٹی چیزوں کا جب سخت اندھیرا ہو نا، جب سخت اندھیرا ہو، ایک چھوٹے سے موبائل کی روشنی میں بہت کچھ نظر آ جاتا ہے۔ جب سخت اندھیرا ہو، دنیا میں اندھیرا پھیلا ہوا ہے، یہ میرے کملی والے کا نور ہے اور میرے حضور کا نور ہے، یہ اس کی روشنی ہے، اور اس کی روشنی سے نظام عالم میں خیر ملے گی اور مل رہی ہے، برکتیں ملیں گی اور مل رہی ہیں، راحتیں ملیں گی اور مل رہی ہیں۔ یہ وہ خیریں ہیں جو چل رہی ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ کہنے لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب اللہ کر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی ایک کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستر کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا،
बिदअत में नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं, मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरबी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पाँव ना मारे। हाँ, ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हु अल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गईं और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। का ये अमल है, ये अमल है। उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं। आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं और फिर उनसे दुआएं लेते हैं और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी। मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना, इंसान बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हजूर के घराने को जो आमाल देगा, हजूर के घराने को ये हदिये, ये आमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे, जिंदगी भर इसको नाकाम नहीं होने देंगे और जिंदगी भर इसको कामयाब। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें, आप पढ़ें और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें। और हजूर के घराने में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, हजूर के बेटे, हजूर के दामाद, हजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, ये हजूर के नवासे हैं, ये हजूर का घराना है। उनको हदिया करें, अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल साल से ये अमल बता रहा हूं, साल से ये अमल बता रहा हूं। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है।
میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اب